میری ماں ہمیشہ کہتی تھی کہ غریب لڑکیوں کے نصیب میں بس قربانیاں اور آزمائشیں لکھی ہوتی ہیں۔ ہمارے خواب کبھی پورے نہیں ہوتے۔ اگر کوئی خواب دیکھنے کی ہمت کر بھی لے تو قسمت اسے آنکھیں کھول کر توڑ دیتی ہے۔ میں نے اپنی ماں کی ہر نصیحت کو دل پر لکھا تھا، مگر پھر وہ آیا، حیدر، اور میرا یقین، میری دنیا سب کچھ بدل گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، مگر جب پہلی بار اس سے نظریں ٹکرائی تو یوں لگا جیسے ساری دنیا رک گئی ہو، جیسے میں کہیں اور کھو گئی ہوں۔ مگر میں اس وقت نہیں جانتی تھی کہ یہ عشق نہیں، جنون تھا، ایسا جنون جو میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گا۔ ہماری کچی بستی میں زندگی بہت سادہ تھی۔ میں اور میری ماں ایک چھوٹے سے بوسیدہ مکان میں رہتے تھے۔ دروازے کی لکڑی پرانے وقتوں کی تھی، دیواروں کی پلستر اکھڑی ہوئی تھی، اور چھت میں اتنے سوراخ تھے کہ بارش کی بوندیں سیدھی ہمارے بستر تک پہنچ جاتی تھیں۔ مگر ہم دونوں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ میرا باپ بہت سال پہلے اس دنیا سے جا چکا تھا۔ میری ماں نے مجھے اپنے ہاتھوں کی ہنر سے پال پوس کر بڑا کیا۔ وہ دن بھر لوگوں کے کپڑے سیتی اور میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر سلائی سیکھتی۔ ہم دونوں کو یقین تھا کہ اللہ ہمیں کبھی بھوکا نہیں رکھے گا، مگر غربت کا زخم بھوک سے گہرا ہوتا ہے۔ میری ماں کی دنیا بہت چھوٹی تھی، بس میں اور وہ، اور میں نے کبھی اس دنیا سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں سوچا تھا۔ مگر پھر وہ دن آیا جس نے میری زندگی کا رخ موڑ دیا۔ میں اپنے چھوٹے بھائی احسن کو اسکول چھوڑنے جا رہی تھی۔ گرمی بہت شدید تھی، زمین سے نکلتی بھاپ جیسے ہمارے قدموں کو جلا رہی تھی۔ میں نے اپنے دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپایا اور جلدی چلنے لگی۔ ہماری بستی کے راستے کچے اور ناہموار تھے، ہر جگہ گرد تھی اور گھروں کے سامنے بچے کھیل رہے تھے۔ میں اس سب سے بے نیاز اپنے راستے پر جا رہی تھی کہ اچانک میری نظر اس پر پڑی۔ وہ سیاہ گاڑی کے پاس کھڑا تھا، جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ میں نے پہلے کبھی اسے نہیں دیکھا تھا، مگر اس کا وجود مجھے اجنبی نہیں لگا۔ وہ لمبا قد، مضبوط جسم اور گہری آنکھیں جو مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ مجھے کب سے جانتا ہو۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا، مگر میں نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں۔ ماں نے ہمیشہ سکھایا تھا کہ عزت دار لڑکیاں کبھی اجنبی مردوں کی طرف نہیں دیکھتی، مگر جیسے ہی میں آگے بڑھی، ایک ہلکی روشنی نے مجھے روک لیا۔ حیا! میں نے فوراً پلٹ کر نہیں دیکھا، مگر میرے قدموں کی رفتار سست ہو گئی۔ یہ آواز گہری اور پر اثر تھی، جیسے ہوا میں کوئی جادو بکھر گیا ہو۔ میں نے سر کو جھڑکا اور تیزی سے چلتی رہی۔ مجھے لگا کہ میں نے غلط سنا ہوگا، مگر وہ آواز پھر سے آئی، حیا! ایک لمحہ رک جاؤ۔ اب میں نے رک کر دیکھا، وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا، جیسے میری آنکھوں میں چھپے تمام سوالوں کے جواب جانتا ہو۔ میرے جسم میں ایک عجیب سنسناہٹ دوڑ گئی، مگر میں نے سختی سے دوپٹے کو اپنے ارد گرد لپیٹا اور چہرہ موڑ لیا۔ آپ کون ہیں اور میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، مگر میری آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ وہ مسکرایا، یہ جاننا اتنا ضروری نہیں حیا، بس یہ سمجھ لو کہ میں تمہیں کب سے جانتا ہوں۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنے لگا۔ میں نے جھرجھری لی اور آگے بڑھ گئی، مگر اس دن کے بعد سے میرا دل بے چین ہو گیا۔ وہ کون تھا؟ اس نے میرا نام کیسے جانا؟ اور سب سے بڑھ کر اس کی نظروں میں وہ تاثر کیوں تھا کہ جیسے میں اس کی زندگی کا کوئی اہم حصہ ہوں؟ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ صرف ایک اتفاق تھا، مگر یہ اتفاق بار بار ہونے لگا۔ اگلے چند دن میں نے اسے کئی بار اپنی بستی کے قریب دیکھا۔ وہ ہمیشہ خاموش رہتا، مگر اس کی وہ نظریں میرے دل میں عجیب طوفان مچانے لگتی۔ پھر ایک دن جب میں گھر واپس آ رہی تھی، بارش شروع ہو گئی۔ میں تیز قدموں سے چلنے لگی، مگر میرا راستہ کیچڑ سے بھر چکا تھا۔ اچانک میرا پاؤں پھسلا اور میں گرنے والی تھی کہ کسی نے مجھے مضبوطی سے تھام لیا۔ میں نے حیرت سے اوپر دیکھا اور وہی گہری نظریں میرے سامنے تھی۔ احتیاط کرو حیا! یہ سن کر میرا جسم کانپ گیا۔ میں نے فوراً خود کو اس کی گرفت سے آزاد کیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ آپ بار بار میرا نام کیوں لے رہے؟ آپ کو کیا چاہیے؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، تمہیں دیکھنا کافی نہیں تھا حیا، مجھے تم سے بات کرنی تھی۔ لیکن کیوں؟ میں آپ کو جانتی بھی نہیں، مگر میں تمہیں جانتا ہوں، یہی کافی ہے۔ اس کے الفاظ میں کچھ تھا، کوئی ایسا زہر جو مجھے جکڑنے لگا، مگر میں نے خود کو سنبھالا اور وہاں سے تیزی سے نکل آئی۔ مگر اس دن کے بعد سے میرے دل میں جو طوفان آیا وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ کیا یہ سب میرے تخیل کا حصہ ہے
یا واقعی کوئی ایسا راز ہے جو میں نہیں جانتی؟ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سب غلط ہے، مگر دل کا کیا کرتی؟ وہ بار بار حیدر کا نام دہرانے لگا، جیسے وہ میری زندگی میں ایک ایسی حقیقت بن چکا تھا جسے میں جھٹلا نہیں سکتی۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ محبت نہیں تھی، یہ عشق نہیں تھا، یہ ایسا جنون تھا جو میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں بہت مشکل دن دیکھے تھے، لیکن اس دن کے بعد سے جیسے میرے دل میں ایک نہ ختم ہونے والی کشمکش شروع ہو گئی تھی۔ ایک عجیب سا خوف، ایک انجان سا اضطراب میرے دل میں بیٹھ چکا تھا۔ حیدر کا چہرہ، اس کی گہری آنکھیں، اس کا وہ مخصوص انداز، اس میں جیسے کوئی پوشیدہ طاقت تھی۔ یہ سب کچھ میرے دل و دماغ میں ایک طوفان برپا کر رہا تھا۔ میں نے اپنی ماں کی ہر نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھا، مگر اس دن کے بعد سے جیسے سب بدلنے لگا۔ حیدر کا بار بار میری بستی میں آنا، اس کی نظریں، اس کی سرگوشی جیسی آواز، وہ لمحے جو شاید کسی عام لڑکی کے لیے محض اتفاق ہوتے، میرے لیے انکہے راز کی گواہی دے رہے تھے۔ میں نے خود کو بہت روکا، سوچے جھٹکنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنی زندگی میں واپس لوٹ جاؤں، وہی معمول کی سلائی، وہی ماں کے لیے دوائیاں، وہی بھائی کے لیے کھانے کا بندوبست۔ لیکن ایسے لگتا جیسے میری دنیا آہستہ آہستہ مجھ سے چھن رہی تھی، جیسے میں ایک نئی کہانی میں داخل ہو رہی تھی جس کا انجام مجھے معلوم نہیں تھا۔ پہلی رات میں نے جب خواب میں حیدر کو دیکھا، میری نیند اچٹ گئی۔ میں پسینے سے شرابور تیز سانس لیتی بستر سے اٹھی۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی، ماں کی ہلکی کھانسی کی آواز آ رہی تھی اور احسن بے خبر نیند میں تھا۔ میں نے پانی کا گلاس اٹھایا مگر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ بس میرا وہم ہے، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ خواب میں وہی لمحہ دوبارہ زندہ ہو گیا، بارش میں وہ لمحہ جب میں گرنے والی تھی اور حیدر نے مجھے تھام لیا، مگر وہ خواب میں اس کے ہاتھ عام ہاتھوں جیسے نہیں لگے تھے، جیسے وہ عام انسان نہ ہو۔ نہیں، یہ میرا وہم ہے۔ میں نے خود سے سرگوشی کی اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کی، مگر نیند جیسے کوسوں دور جا چکی تھی۔ اگلے دن میں نے خود کو ہر ممکن طریقے سے مصروف رکھنے کی کوشش کی۔ میں نے زیادہ سے زیادہ سلائی کا کام اپنے ہاتھوں میں لیا، ہر وقت ماں کے قریب رہی، احسن کا خیال رکھا، بس کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ذہن پھر اسی راستے پر چلا جائے جہاں حیدر کا چہرہ مجھے بے چین کرتا۔ لیکن دل کے معاملات میں عقل کی نہیں چلتی۔ اسی شام میں بازار سے آ رہی تھی تو پھر مجھے نظر آیا، حیدر اس دکان کے پاس کھڑا تھا جہاں سے اکثر میں ماں کی دوائیاں لیا کرتی۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا، مگر اس کی نظریں زیادہ گہری لگ رہی تھی، جیسے وہ اندر تک جھانک رہی ہوں میرے۔ میں نے خود کو مضبوط کیا اور نظریں جھکا کر گزرنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی قریب پہنچی اس نے آہستہ سے کہا، حیا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے قدم روک لیے مگر خود کو سنبھالا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، کیوں مجھے بار بار دیکھتے ہیں؟ میری آواز میں سختی تھی مگر اندر کہیں خوف اور بے چینی تھی۔ چند لمحے وہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، کبھی کبھی کچھ باتیں کہنا ضروری نہیں ہوتی، محسوس کرنا کافی ہوتا ہے۔ میں آپ کی ان باتوں کو نہیں سمجھتی۔ میں نے خود کو سخت ظاہر کرنے کی کوشش کی مگر میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ شاید ابھی نہیں، لیکن جلد سمجھ جاؤ گی، حیدر نے دھیرے سے کہا، اور پھر وہ کچھ کہے بغیر پلٹ گیا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور خود کو جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ میں نے خود کو ہزار بار سمجھایا کہ یہ سب اتفاق ہے اور حیدر بس ایک اجنبی ہے جو شاید کسی اور وجہ سے یہاں آتا ہوگا، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اور پھر وہ دن آیا جب سب بدل گیا۔ رات کا وقت تھا، ماں کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، اس کے جسم میں درد بڑھنے لگا اور وہ بخار سے بے حال ہو رہی تھی۔ میرے پاس دوائی کے پیسے نہیں تھے، قریبی دوا خانے میں دوا ادھار نہیں مل سکتی تھی۔ احسن خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا اور میں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ میں جلدی سے باہر نکلی اور دوا خانے کی طرف دوڑی۔ اندھیرا گہرا تھا، گلیاں سنسان تھی اور ہوا میں عجیب سی گھٹن تھی۔ میں نے اپنی چادر مضبوطی سے خود پر لپیٹ لی اور قدم تیز کر دیے۔ اچانک میں نے کسی کو اپنے پیچھے محسوس کیا۔ میری سانسیں تیز ہو گئی، میں نے مڑ کر دیکھا مگر اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دیا۔ میں نے خود کو جھٹکا اور چلنے لگی مگر کسی نے میرا راستہ روک لیا۔ کہاں جا رہی ہو حیا؟ میرا دل ایک لمحے کے لیے کانپ گیا۔ یہ دلاور تھا، وہی شخص جس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک خوفناک چمک ہوتی، جس کی نظریں مجھے بے چین کر دیتی۔ راستہ چھوڑو دلاور، میں نے سختی سے کہا مگر میری آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ اتنی رات کو اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ مجھے تو لگا تھا کہ تم بہت شریف لڑکی ہو، لیکن لگتا ہے کہ کوئی اور معاملہ ہے۔
دلاور نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور آگے بڑھ گیا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ دلاور، خدا کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر میرے الفاظ جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ تمہیں پتہ ہے حیا، میں تمہیں کب سے چاہتا ہوں، بس ایک بار مان جاؤ پھر دیکھو تمہیں کیا کچھ نہیں دے سکتا۔ اس نے سرگوشی کی اور میرا خون جیسے جم گیا۔ اچانک ایک عجیب سی گرجدار آواز فضا میں گونجی، چھوڑ دو اسے۔ دلاور کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرانی اور خوف چھا گیا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا، حیدر وہاں کھڑا تھا مگر وہ پہلے جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی، اس کا چہرہ پراسرار روشنی سے دھمک رہا تھا اور ہوا جیسے اس کے ارد گرد تیز ہونے لگی۔ دلاور نے گھبرا کر میرا ہاتھ چھوڑا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ تم کون ہو؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ حیدر نے ایک قدم آگے بڑھایا اور جیسے ہی دلاور کو دیکھا ہوا کی تیزی بڑھ گئی۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ ابھی یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ وہ کروں گا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ حیدر کی آواز میں ایسا کچھ تھا کہ دلاور کانپ اٹھا۔ دلاور نے ایک لمحے کے لیے مزید رکنے کی کوشش کی مگر جیسے ہی حیدر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا دلاور چیخ کر پیچھے ہٹا اور دوڑتا ہوا گلی کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں وہیں کھڑی کانپ رہی تھی۔ میں نے حیدر کی طرف دیکھا مگر وہ بھی بدل چکا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ تم کون ہو؟ میری آواز کپ کپ آ رہی تھی۔ حیدر نے مجھے ایک نظر دیکھا پھر آہستہ سے بولا، ابھی نہیں حیا، لیکن جلد تمہیں سب معلوم ہوگا۔ حیدر کی وہ پراسرار آواز، اس کی سرخ آنکھیں، ہوا میں اٹھنے والی ناقابل فہم جنبش، یہ سب میرے حواس پر چھا چکا تھا۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ میرے پیروں میں جیسے جان نہیں تھی۔ ہوا اب بھی تھوڑی تیز تھی اور لگتا تھا کہ پوری کائنات چند لمحوں میں تھم گئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دوپٹہ مضبوطی سے تھاما جیسے وہی مجھے کسی انہونی سے بچا سکتا ہو۔ میری نظریں حیدر پر جمی تھی جو اب تک اپنی جگہ کھڑا تھا جیسے کسی اور ہی دنیا سے آیا ہو۔ یہ سب کیا تھا حیدر؟ میری آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی لیکن حیدر نے سن لیا۔ کچھ لمحے خاموش رہا جیسے الفاظ تلاش کر رہا ہو، پھر اس کی نظروں میں وہی گہری سنجیدگی اتر آئی جو مجھے ہمیشہ بے چین کرتی۔ ابھی تمہارے لیے یہ جاننا ضروری نہیں ہے حیا، لیکن یاد رکھو تم اکیلی نہیں ہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گا چاہے تمہیں محسوس ہو یا نہ ہو۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے الفاظ میں عجیب یقین تھا جیسے وہ کسی معمولی بات کا ذکر کر رہا ہو مگر میرے لیے یہ سب خواب کی مانند تھا، ایک ایسا خواب جو حقیقت میں بدلنے لگا۔ میں نے خود کو جھنجھوڑا اور پیچھے ہٹنے لگی۔ مجھے جانا ہوگا، میں نے بے ربط الفاظ میں کہا جیسے اپنے ہی خیالات سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ حیدر نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بس خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے اپنے قدموں میں تیزی پیدا کی اور دواخانے کی طرف دوڑی مگر دل کے اندر خوف بیٹھ چکا تھا، ایک ایسا خوف جو رات کے اندھیرے میں نہیں بلکہ دن کے اجالے میں بھی میرا پیچھا کرنے والا تھا۔ اگلی صبح میں نے خود کو سختی سے سمجھایا کہ یہ وہم تھا۔ میں نے خود کو روزمرہ کے کاموں میں مصروف کیا مگر میرا ذہن بار بار حیدر کی باتوں کی طرف جاتا۔ وہ کون تھا؟ اس کی آنکھیں سرخ کیوں تھی اور سب سے بڑھ کر مجھے تحفظ کا احساس کیوں دلاتا جبکہ وہ میرے لیے محض اجنبی ہونا چاہیے تھا؟ میں نے فیصلہ کیا کہ ان سب باتوں کو ذہن سے جھٹکوں گی۔ میں نے اپنی ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کی، احسن اسکول بھیجا اور اپنی سلائی کا کام بڑھا لیا مگر جیسے ہی سورج ڈھلتا وہ تمام سوالات میرے دل میں سر اٹھانے لگتے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا جس نے میری ساری کوششوں پر پانی پھیرا۔ شام کا وقت تھا، میں گھر کے صحن میں بیٹھی سلائی کر رہی تھی، ماں اندر آرام کر رہی تھی اور احسن گلی میں بچوں سے کھیلنے گیا تھا۔ آسمان پر سرخ شفق بکھری ہوئی تھی، فضا میں ہلکی ٹھنڈک تھی۔ میں نے سلائی میں خود کو مشغول رکھا، دل کسی انجانے خوف میں گھرا تھا۔ اچانک محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میرے ہاتھ خود بخود رکے اور میں نے دھیرے سے نظریں اٹھا کر ارد گرد دیکھا۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا اور گلی میں چند بچے کھیل رہے تھے۔ ہر چیز معمول کے مطابق تھی مگر پھر بھی مجھے کسی کی نظروں کا احساس ہوا، کوئی جو دور سے نہیں بلکہ قریب سے مجھے گھور رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے اپنی ہی بے وقوفی پر خود کو جھڑکا اور دوبارہ سلائی میں مصروف ہو گئی مگر پھر جیسے ہی دھاگا سوئی میں ڈالا ایک گہری سرگوشی گونجی، ایک ایسی سرگوشی جو میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گئی۔ حیا! میں نے جھٹکے سے نظریں اٹھائی مگر سامنے کوئی نہیں تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا، خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ میرا وہم ہے مگر پھر وہی سرگوشی دوبارہ گونجی، اس بار زیادہ واضح، زیادہ قریب۔ حیا! مجھے معلوم ہے تم سن رہی ہو۔ میری آنکھوں میں خوف پھیل گیا۔ یہ آواز وہی تھی جو میں نے پہلی بار سنی تھی،
وہی جو حیدر کی تھی، مگر اس بار اس میں کچھ اور بھی تھا، کوئی ایسی طاقت جو مجھے اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دے رہی تھی۔ کون ہے؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، مگر جواب میں خاموشی تھی۔ ہوا کی رفتار یکدم تیز ہوئی، دروازہ خود بخود دھیرے سے چرچراتے بند ہونے لگا۔ میں نے خوف زدہ ہو کر دوپٹے کو مضبوطی سے تھاما اور فوراً کھڑی ہو گئی۔ یہ سب میرا وہم ہے، میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اسی لمحے دروازے پر کسی نے دستک دی، میرا سانس رک گیا۔ شام کے وقت کوئی مہمان نہیں آتا تھا، نہ ہمارے گھر کوئی یوں اچانک آتا۔ میں نے لرزتے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی ہاتھ بڑھایا دروازہ کھل گیا۔ سامنے کوئی نہیں تھا۔ میرے پورے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی، مگر میں نے دروازے سے باہر جھانکا۔ گلی بالکل سنسان تھی۔ گردن گھما کر دیکھا، مگر دور تک کوئی نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور پیچھے ہٹی۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا، لگ رہا تھا جیسے وہ پسلیوں سے باہر آئے گا۔ پھر اچانک میرے پیچھے سے کسی نے آہستہ سے سرگوشی کی، حیا تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ میں نے خوف سے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے چیخ مارنے کے لیے منہ کھولا، مگر میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا اور لگ رہا تھا جیسے کسی نے میری روح کو جھکڑ لیا ہو۔ یہ سب میرا وہم ہے، یہ میرا وہم ہے۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر دل کی گواہی کچھ اور تھی۔ پھر ایک لمحے کے لیے میں نے دروازے کی در سے باہر جھانکا۔ میری آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ سامنے حیدر کھڑا تھا، مگر وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں پھر سے سرخ تھیں۔ اس کے ارد گرد ہوا ایک عجیب انداز میں چل رہی تھی، جیسے کوئی اندیکھی قوت اسے اظہار میں لے رہی ہو۔ میری ٹانگیں بے جان ہو گئی۔ میں نے دروازے کے پیچھے سہارا لینے کو ہاتھ بڑھایا، مگر پھر اندھیرا چھا گیا۔ میرے حواس معطل ہو چکے تھے، ذہن اور جسم بے چین ہو گئے۔ میرا سانس پھولا ہوا تھا اور آنکھیں خوف سے پھیل چکی تھی۔ میں نے بمشکل اپنے حواس کو سمیٹا اور دروازے کی در سے دوبارہ جھانکنے کی ہمت کی، مگر اب وہاں کچھ نہیں تھا، نہ حیدر، نہ سرخ آنکھیں، نہ وہ عجیب ہوا جو اس کے ارد گرد تھے۔ بس ایک عجیب سی خاموشی تھی جو پہلے کبھی محسوس نہیں کی، جیسے یہ گلی اور یہ دنیا وہ نہیں رہی جو پہلے تھی۔ میری ٹانگیں لرزنے لگی۔ میں نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو سنبھالا۔ میں دل ہی دل میں استغفار پڑھنا شروع ہو گئی۔ شاید یہ سب میرے تخیل کا حصہ تھا، شاید میں تھکن کی وجہ سے وہم کا شکار ہو رہی تھی، مگر میرا دل کسی اور ہی حقیقت کی گواہی دے رہا تھا۔ یہ سب حقیقت تھی، جو کچھ میں نے دیکھا وہ میرا وہم نہیں تھا۔ میری سانس ابھی تک بے ترتیب تھی، دل جیسے پسلیوں سے باہر آنے کو بے تاب تھا۔ میں نے اپنی مٹھیوں کو سختی سے بند کیا، خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی اور تیزی سے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کنڈی چڑھا دی اور اپنے کمرے کی طرف دوڑی۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا، میں نے اپنی ماں کو بستر پر سوتے دیکھا۔ ان کا چہرہ سکون میں تھا، جیسے وہ کسی دوسری دنیا میں ہوں۔ میں نے ان کے پاس بیٹھے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر خوف نے میرے جسم کو جھکڑے رکھا۔ میں نے ایک نظر کھڑکی کی طرف ڈالی۔ باہر مکمل اندھیرا تھا، گلی میں دور ایک بلب کی زرد روشنی ٹمٹما رہی تھی۔ میں نے کھڑکی کے پٹ کو مضبوطی سے بند کیا، جیسے یہ چھوٹا سا عمل مجھے کسی انجان خطرے سے بچا سکتا ہو، مگر میں جانتی تھی کہ یہ سب بیکار ہے، کیونکہ اگر وہ چاہے تو کسی بھی دروازے دیوار کو پار کر کے آ سکتا ہے۔ لیکن وہ چاہتا کیا تھا؟ یہ سب کیا ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا، مگر جواب ندارت۔ میں نے بستر پر لیٹنے کی کوشش کی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں کروٹیں بدلتی رہی، کبھی آنکھیں بند کرتی، کبھی دوبارہ کھولتی، جیسے کسی بھی لمحے کچھ بھی ہونے والا ہو۔ دل کے اندر ہزاروں سوال گردش کر رہے تھے، ہر سوال کا جواب نئے خوف کو جنم دے رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی، خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی میری آنکھیں بند ہوئی وہی سرگوشی پھر گونجی، حیا تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ میری آنکھیں جھٹکے سے کھلی، ارد گرد دیکھا، مگر کوئی کمرے میں نہیں تھا۔ ماں بدستور اپنی جگہ بے خبر سو رہی تھی اور میں تنہا اس خاموشی میں کھڑی تھی، سانس لینے میں دقت محسوس کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ میرے وہم کا حصہ ہے بس، میں نے خود کو تسلی دی، مگر دل مطمئن نہیں تھا۔ میں نے تکیے میں چہرہ چھپا کر نیند کو مجبور کرنے کی کوشش کی، مگر وہ آواز جیسے میری روح میں سرایت کر گئی تھی۔ پھر نہ جانے کب میں نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اگلی صبح سورج کی کرنیں کھڑکی کے اندر آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں کھولی اور جیسے ہی روشنی کی تیز چمک میری آنکھوں سے ٹکرائی،
میں نے تکیہ سر پر رکھا مگر پھر اچانک رات کے واقعات یاد آئے اور میں جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ میرے ہاتھ اب پسینے سے بھیگ چکے تھے، دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی۔ میں نے تیزی سے ارد گرد نظر دوڑائی جیسے کسی غیر مرئی شے کو ڈھونڈ رہی ہوں، مگر کمرے میں کچھ بھی غیر معمولی نہیں تھا۔ سب کچھ اپنی جگہ تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر کیا واقعی کچھ نہیں ہوا تھا؟ میں نے گھبراہٹ میں بستر سے نیچے قدم رکھا اور جلدی سے الماری میں اپنا دوپٹہ نکال کر اوڑھنے لگی۔ ماں کی دوائیاں چاہیے تھیں جو پچھلی رات بھی میں نہیں لا سکی تھی۔ ان فضول خیالات میں الجھنے کا میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میں نے دوپٹہ مضبوطی سے لپیٹا جیسے وہی میرا محافظ اور گھر سے نکل گئی۔ گلی میں زندگی معمول پر تھی، بچے کھیل رہے تھے، دکانیں کھلی تھی۔ میں نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی اور تیزی سے آگے بڑھنے لگی، مگر جیسے ہی میں نے گلی کے نکڑ پر قدم رکھا میرا دل زور سے دھڑکا۔ سامنے حیدر تھا، وہ ویسے تھا جیسے ہمیشہ ہوتا، لمبا قد، گہری آنکھیں، مگر آج اس کی نظریں زیادہ پراثر لگ رہی تھی، جیسے ان میں کوئی ایسا راز ہو جو میں نہیں جانتی۔ میں نے اپنی سانس روکی اور جلدی سے اپنا رخ موڑ کر دوسری گلی کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، مگر وہ پہلے ہی میرے راستے میں آ چکا تھا۔ حیا، مجھ سے بھاگنے کی ضرورت نہیں، اس کی آواز گونجی اور میں نے بے اختیار آنکھیں بند کی۔ مجھے کچھ نہیں جاننا اور نہ ہی تم سے کوئی سروکار ہے، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں اس سے کہا، مگر میری اپنی ہی آواز میں مضبوطی نہیں تھی۔ حیدر چند لمحے خاموش رہا، پھر ایک گہری سانس لیتے بولا، تم چاہے جتنا انکار کرو، حقیقت نہیں جھٹلا سکتی حیا۔ میں تمہاری قسمت کا وہ باب ہوں جو پہلے لکھا جا چکا ہے۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا، میں نے خوف زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ میری آواز سرگوشی میں تبدیل ہو گئی۔ حیدر مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا جو میرے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ تم جان جاؤ گی حیا، بہت جلد، یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹ گیا اور ایک پلک جھپکنے میں غائب ہو گیا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے ارد گرد دیکھا مگر وہ کہیں نہیں تھا، جیسے وہ بھی یہاں موجود ہی نہیں تھا۔ میرے پیروں میں جان نہ رہی اور میں وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ خواب دیکھ رہی تھی یا پھر یہ حقیقت تھی؟ مگر اگر یہ سب حقیقت تھی تو پھر سوال یہ تھا کہ حیدر کون تھا؟ انسان یا کچھ اور؟ میں زمین پر بیٹھی بے یقینی سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا، دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا تھا۔ میں خواب دیکھ رہی تھی یا حقیقت میں ایسا ہو رہا تھا جو میری عقل سے بالاتر تھا۔ میرے ارد گرد لوگ بدستور اپنی مصروفیت میں مگن تھے، کوئی میری حالت کی طرف متوجہ نہیں تھا، مگر میرے اندر ایک ایسا طوفان تھا جسے میں خود بھی سنبھالنے سے قاصر تھی۔ میں نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور زمین سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر میرے تو پیر جیسے سن ہو چکے تھے۔ میں نے خود کو زبردستی کھڑا کیا اور اپنی سانسیں قابو میں لائیں، تیزی سے گھر کی طرف بھاگنے لگی۔ میرے قدم تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے مگر دماغ پیچھے الجھا ہوا تھا۔ وہ کون تھا؟ ایک عام انسان تو پلک جھپکنے میں یوں غائب نہیں ہو سکتا۔ کہیں میں واقعی کسی ایسی حقیقت میں قدم تو نہیں رکھ رہی جس کا سامنا میرے بس کی بات نہیں؟ نہیں حیا، ہوش سے کام لو، یہ تمہارا وہم ہے۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ جیسے ہی گھر پہنچی، دروازہ دڑم سے بند ہو گیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اندر آ کر سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا۔ ماں چولہے پر کھانے کا انتظام کر رہی تھی، چھوٹا بھائی احسن صحن میں کھیل رہا تھا۔ سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، جیسے کچھ بھی غیر معمولی نہ ہو، جیسے میری زندگی میں کچھ بھی تبدیل نہ ہوا ہو، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ میں نے اپنی ماں کو دیکھا، وہ ہمیشہ کی طرح مصروف تھی مگر ان کے چہرے پر تھکن کی جھریاں گہری تھیں۔ غربت کے بوجھ نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا، مگر ان کی آنکھوں میں آج بھی میرے لیے محبت اور فکر کی چمک تھی۔ کہاں رہ گئی تھی حیا؟ میں کب سے آوازیں دے رہی تھی؟ ماں نے چولہے سے نظر ہٹا کر مجھے دیکھا۔ میں نے جلدی سے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ بس ماں، رش تھا اسی لیے دیر ہو گئی۔ انہوں نے گہری سانس لی جیسے میری بات پر یقین نہ ہو، پھر کچھ کہے بغیر دوبارہ کھانے کی تیاری میں مصروف ہوئیں۔ میں بھی چپ چاپ ان کے پاس بیٹھی، مگر میرے ذہن میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، تم چاہے جتنا انکار کر لو، حقیقت نہیں جھٹلا سکتی حیا۔ تمہاری قسمت کا میں وہ باب ہوں جو پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ یہ الفاظ مجھے انجانے خوف میں مبتلا کر رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب معمولی نہیں،
मगर मैं ये भी जानती थी कि इसका अंजाम क्या होगा। अगले चंद दिन मेरे लिए एक अजीब उलझन बन गए। मैं हर जगह महसूस करने लगी। कभी ऐसा होता कि मैं गली में जा रही होती और यूं लगता जैसे कोई मुझे देख रहा हो, मगर पलट कर देखती तो कुछ नहीं होता। कभी मैं घर के अंदर होती और कभी अचानक दरवाजे के पीछे कदमों की आहट महसूस होती। दरवाज़ा खोलती तो कोई न होता। ये सब क्या था? कोई वहम की मरीज़ा तो नहीं थी मैं, जो ये सब हो रहा था? फिर वो रात आई जिसने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। रात के साए गहरे हो चुके थे। मैं अपने कमरे में लेटी नींद की आगोश में जाने की कोशिश कर रही थी, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। एक अनजानी बेचैनी मेरे दिल में घर कर चुकी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। ठीक आधी रात के वक्त अचानक मेरी आंख खुल गई। कमरे में गहरी खामोशी थी, मगर मेरे दिल को यूं लग रहा था जैसे कोई मौजूद हो। मैंने आहिस्ता से करवट ली, खिड़की की तरफ देखा। पर्दे हवा में हिल रहे थे और बाहर रात की तारीकी थी। मैंने गहरी सांस ली और सोने की कोशिश की, मगर जैसे ही आंखें बंद की वही सरगोशी गूंजी, हया, जाग रही हो? मेरा दिल जोर से धड़का। ये सरगोशी मेरे कानों के करीब थी, जैसे कोई मेरे बराबर में खड़ा हो। मेरा जिस्म खौफ से सुन्न हो चुका था। मैंने सांस रोकी और हिम्मत करके आंखें खोली तो वो वहीं था, मेरे बिस्तर के करीब खड़ा, अंधेरे में मुकम्मल छुपा हुआ, मगर उसकी आंखें रोशन थी, गहरी, सुर्ख, खतरनाक। तुम कौन हो? मेरी आवाज़ लरज रही थी। हैदर ने एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक रोशनी की हल्की किरण उसके चेहरे पर पड़ी। वो वैसा ही था जैसे मैंने हमेशा देखा, मगर आज उसकी आंखों में मुख्तलिफ चमक थी, कोई ऐसी चीज़ जो इंसानी नहीं लग रही थी। मैं वो हूँ जो तुम्हें हमेशा से चाहता था, हया। मेरे सांस रुक गया। ये सब क्या है? तुम यहाँ कैसे आए? दरवाज़ा तो बंद था। मैंने बेइख्तियार पीछे हटने की कोशिश की, मगर पैरों में हिलने की ताकत नहीं थी। वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मेरे लिए दरवाजे दीवारें कोई मायने नहीं रखती, हया। मैं जब चाहूँ आ सकता हूँ। क्या मतलब? तुम इंसान हो या? मेरी आवाज़ बीच में अटक गई। हैदर ने एक लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर बोला, ये जानने के लिए तुम्हें करीब आना होगा, हया। मेरी आंखें खौफ से फैल गईं। नहीं, करीब मत आओ। मैंने चीखने की कोशिश की, मगर मेरी आवाज़ जैसे किसी ने दबा दी हो। हैदर ने एक कदम बढ़ाया और अचानक पूरे कमरे में ठंडक फैलने लगी, जैसे किसी ने बर्फ़ की चादर डाल दी हो। मेरी सांसें बेतरतीब थी। दिल चीख कर कह रहा था कि ख़तरे में हूँ, मगर जिस्म ने साथ छोड़ दिया। और फिर अचानक हैदर के होंठों से वो अल्फाज निकले जिन्होंने मेरी दुनिया बदल दी। हया, मैं तुम्हारा नसीब हूँ। मानो या ना मानो, तुम मेरी हो, हमेशा से मेरी थी और मेरी रहोगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश हो गई। मेरी बेहोशी कितनी देर रही मुझे अंदाज़ा नहीं। आंख खुली तो कमरे में हल्की रोशनी थी। फजर की अजान की आवाज़ दूर से आ रही थी और मैं बिस्तर पर लेटी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर मेरे जहन में पिछली रात की यादें किसी भयानक ख्वाब की तरह ताज़ा थी। हैदर की सुर्ख आंखें, उसकी पुरस्रार बातें और वो आखिरी अल्फाज मेरे दिमाग में थे। तुम मेरी हो, हमेशा से मेरी थी, हमेशा मेरी रहोगी। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। ये सब क्या था? क्या वाकई कोई ख्वाब या हकीकत? मैंने माथा छुआ तो पसीने में भीगा था, बदन पर कपकपी तारी थी। मैंने खौफज़दा होकर इट के देखा, मगर कमरे में सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन हकीकत में कुछ भी मामूल के मुताबिक नहीं था। दिन गुजरने लगे, जैसे जैसे हमारे घर में अजीब व गरीब तब्दीलियाँ होने लगीं। पहले पहल मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर जब ये वाक़यात रोज़ाना होने लगे तो समझ आ गई कि कुछ गैर मामूली हो रहा है। एक दिन सुबह माँ ने हैरत से मुझे बुलाया। मैं सहन में जा रही थी जब उनकी आवाज़ कानों में पड़ी, हया, इधर आओ, देखो ये क्या है। मैं फ़ौरन बावर्ची खाने की तरफ भागी, जहाँ माँ हाँफती हुई खड़ी थी। मैंने उनके चेहरे पर हैरत देखी और निगाह मेज़ पर गई। वहाँ राशन का ढेर था, आटा, चावल, दालें, चीनी, घी, सब कुछ इतनी मिकदार में कि महीनों के लिए काफ़ी था। मेरी आंखें फैल गई। ये सब कहाँ से आया? मैंने बेयकीनी से पूछा। माँ ने उलझन भरे अंदाज में कहा, यही तो समझने की कोशिश कर रही हूँ, रात को कुछ भी नहीं देखा। सुबह बावर्ची खाने में आई तो यहाँ रखा था। मेरा दिल धड़कने लगा। ये कैसे मुमकिन था? हमारा घर छोटा था, दरवाज़ा खुलने पर आवाज़ आती थी। कोई चुपके से इतनी चीज़ें कैसे ला सकता था? मगर ये शुरुआत थी। अगले चंद दिन में माँ के बटुए में पैसे आने लगे, कभी 500 के, कभी 1000 के नोट।
حالانکہ وہ خود حیران تھی، مگر اللہ کا شکر ادا کر کے ان پیسوں کو احتیاط سے رکھتی، مگر میں جانتی تھی کہ یہ عام بات نہیں تھی۔ پھر ایک دن جب میں کپڑے دھونے کے بعد صحن میں بیٹھی تھی، احسن دوڑتا ہوا آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کھلونا تھا، نیا چمکتا ہوا، بالکل ویسا کھلونا جسے وہ ہمیشہ بازار میں دیکھ کر ترستا مگر خرید نہیں پاتا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کہاں سے آیا احسن؟ اس نے معصومیت سے مسکرا کر کہا، صبح جب میں جاگا تو یہ میرے تکیے کے نیچے رکھا تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ ہمارا گھر غریبی کا مارا تھا، ہر دن زندگی کی مشکلات سے بھرا ہوتا، اور اچانک سب بہتر ہونے لگا، جیسے کسی نادیدہ قوت نے ہمارے تمام تر دکھ مٹا دیے ہوں۔ مجھے وہ رات یاد آئی۔ میں تمہارا نصیب ہوں حیا۔ میرا دل ایک بار پھر خوف سے کانپنے لگا۔ کہیں یہ سب اسی کا کیا دھرا تو نہیں؟ کہیں حیدر کی باتیں سچ تو نہیں تھی؟ کیا وہ حقیقت میں ایسا کوئی وجود تھا جو انسانی حدود سے باہر تھا؟ لیکن یہ سب صرف خوشحالی تک محدود نہیں تھا، کچھ اور بھی ہو رہا تھا۔ گھر کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ کبھی رات کو محسوس ہوتا جیسے کوئی صحن میں چل رہا ہو، مگر باہر جانگنے پر کوئی نہ ہوتا۔ کبھی باورچی خانے میں برتنوں کی مدھم کھنک سنائی دیتی، جیسے وہاں کوئی موجود ہو، مگر جب اندر جا کر دیکھتے تو ہر چیز جوں کی توں ہوتی۔ میری ماں کئی بار حیرانگی سے کہتی، حیا آج کل تمہارے ابا بہت خواب میں آ رہے ہیں، جیسے کہہ رہے ہوں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہوں۔ میں خاموش رہتی کیونکہ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر وہ رات آئی جب حقیقت نے میرا راستہ مکمل طور پر روک دیا۔ آدھی رات کا وقت تھا، میں بستر پر لیٹی تھی، مگر نیند آنکھوں سے غائب تھی۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ ماں اور احسن دوسرے کمرے میں سو رہے تھے۔ ہوا کے ہلکے جھونکے سے کھڑکی کا پردہ ہل رہا تھا اور باہر چاندنی پھیلی تھی۔ اچانک میرے بستر کے قریب سرسراہٹ ہوئی، میری آنکھیں کھل گئی۔ ساکت ہو کر ارد گرد دیکھا مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر وہی سرگوشی سنائی دی جو پہلے کئی بار میرے کانوں میں گونج چکی تھی، حیا۔ میرا دل زور سے دھڑکا، یہ وہی آواز تھی، حیدر۔ میں نے خوف اور بے یقینی کے ملے جلے احساسات میں سرگوشی کی، اور پھر مجھے قریب کھڑا وہ وجود نظر آیا۔ وہ وہیں تھا، اندھیرے میں دھندلے سائے کی طرح، مگر اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میرا سانس ایک لمحے کے لیے رکا۔ یہ سب تم کر رہے ہو نا؟ یہ جو ہو رہا ہے یہ تمہاری وجہ سے ہے؟ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ حیدر نے سر جھکایا جیسے میری بات کی تصدیق کر رہا ہو۔ کیوں؟ میں نے سرگوشی کی۔ میرا دل کسی انجانے خوف میں جگ رہا تھا۔ حیدر خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، کیونکہ تم میری ہو حیا۔ میں تمہاری ہر تکلیف ختم کرنا چاہتا ہوں، خوش دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں غربت کے دکھ سے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مگر یہ سب کیسے ممکن ہے؟ تم آخر ہو کون؟ انسان تو نہیں ہو؟ میری آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ حیدر نے گہری سانس لی جیسے کوئی بڑا راز کھولنے والا ہو۔ میں کیا ہوں یہ جاننا ضروری نہیں حیا، بس اتنا جان لو کہ میں وہ ہوں جو تمہاری زندگی میں ہمیشہ رہوں گا، مانو یا چاہے نہ مانو۔ میری آنکھوں میں حیرت اور خوف اور الجھن کا طوفان تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے حیدر کی چمکتی آنکھوں میں جھانکا، اور تب محسوس ہوا کہ میں ایک ایسے دنیا کے دروازے پر کھڑی ہوں جہاں قدم رکھنے کے بعد واپسی ممکن نہیں، اور شاید میرا دل پہلے اس راہ پر قدم رکھ چکا تھا۔ میں بے حس و حرکت تھی، دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھیں جیسے سینے سے باہر نکلنے کو بے تاب ہوں۔ میری آنکھیں حیدر کے سائے میں چھپے چہرے کو گھور رہی تھیں۔ وہ وہیں کھڑا تھا، بالکل خاموش، مگر اس کی آنکھیں بول رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں ایسا راز تھا جسے میں چاہ کر بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میرے ہونٹ کانپے، مگر میں نے ہمت کر کے پوچھا، تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ اگر تم چاہتے ہو کہ میں خوش رہوں تو یہ سب کچھ چپکے سے کرنے کی بجائے میرے سامنے آ کر کہو۔ میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، مگر مجھے یہ سب بے حد عجیب لگ رہا ہے حیدر۔ میرے سوال پر وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں عجیب سکون تھا، جیسے اس کے سکون کے پیچھے کچھ اور بھی تھا، کچھ ایسا جو مجھے بے چین کر رہا تھا۔ اگر تمہارے سامنے آ کر کہوں تو کیا تم یقین کر لو گی؟ وہ دھیمے سے بولا۔ میں نے بے اختیار ہاں میں سر ہلایا۔ کم از کم مجھے معلوم تو ہوگا کہ تم کون ہو۔ وہ خاموش رہا، جیسے فیصلہ کر رہا ہو کہ کچھ کہنا چاہیے یا نہیں۔ پھر آہستہ سے کہا، حیا، میں تمہیں جاننے سے پہلے بھی جانتا تھا، تمہارے نصیب میں پہلے دن سے لکھا جا چکا ہوں۔ تمہارے گھر کی غربت، تمہاری ماں کی تکلیف، تمہاری جد و جہد، میں سب دیکھ چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری پریشانیاں ختم ہوں، مگر تم ہو کون؟ میں تقریباً چلائی۔
میری آواز میں خوف، الجھن، تجسس سب شامل تھا۔ وہ ایک قدم میرے قریب آیا۔ میں نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر جان نہ رہی۔ وہ دھندلے سائے کی مانند لگ رہا تھا مگر جیسے ہی قریب آیا اس کی شکل واضح ہونے لگی۔ وہ عام انسان کی طرح نظر آ رہا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ غیر معمولی تھا، ایسی گہرائی بھرا راز جو میں چاہ کر نہیں سمجھ سکی۔ میں وہ ہوں جسے تم نے کبھی نہیں جانا مگر جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہا۔ میں وہ ہوں جس نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو تمہارے مقدر میں شامل ہو گیا۔ میں وہ ہوں جو تمہاری ہر خوشی غم میں تمہارے قریب رہا۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوال گردش کرنے لگے۔ اگر وہ عام انسان ہوتا تو یہ سب کچھ کیسے کر سکتا؟ یہ کیسے ممکن تھا کہ ہر رات ہمارے گھر میں راشن آ جاتا، ماں کے بٹوے میں پیسے خود آ جاتے، احسن کے لیے کھلونے پیدا ہو جاتے، اور سب سے بڑھ کر وہ میرے سامنے ایک سائے کی مانند کھڑا کیسے ہو سکتا تھا؟ کیا تم انسان نہیں ہو؟ میں نے ہچکچاتے پوچھا۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ یہ مسکراہٹ پر اصرار تھی جیسے میں نے کوئی ایسی چیز کہہ دی ہو جس کا جواب وہ نہیں دینا چاہتا۔ یہ تمہیں خود محسوس کرنا ہوگا حیا۔ میں تم پر کوئی راز نہیں کھولنا چاہتا مگر تمہیں اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ کسی عام انسان جیسا نہیں ہو۔ میری دنیا الگ ہے، میرا وجود الگ ہے، میرا دل تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ یہ سن کر میرے بدن میں جھرجھری دوڑ گئی۔ مگر تمہاری میری دنیا الگ ہے تو تم میری دنیا میں کیوں آئے ہو؟ مجھے کیوں چنا؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی جیسے وہ ایسا کچھ کہنے والا ہو جو میرے لیے ناقابل یقین ہو۔ کیونکہ تم میرے مقدر کی لکیر ہو حیا۔ تمہاری روح میری دنیا سے جڑی ہے کیونکہ تمہاری تقدیر میں وہ چیز لکھی گئی ہے جسے تم آج سمجھ نہیں سکو گی، مگر ایک دن آئے گا جب سب واضح ہو جائے گا۔ میں مزید کچھ کہنے والی تھی کہ اچانک ہوا کا تیز جھونکا کھڑکی سے آیا۔ پردے زور سے لہرانے لگے، دروازے کی در سے ٹھنڈی ہوا اندر آنے لگی اور میرے دل کی دھڑکن بے تحاشا تیز ہو گئی۔ میں نے ہاتھوں کو سختی سے بند کیا کیونکہ محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ اب چلتا ہوں حیا، مگر تمہارے قریب رہوں گا۔ یاد رکھنا تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، تمہارے ہر غم کو اپنی طاقت سے مٹاؤں گا، کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا، مگر بس مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ حیدر رک جاؤ، میں نے بے ساختہ کہا مگر اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے بند ہوئی اور پھر اچانک وہ وہاں نہیں تھا۔ میرے سامنے ہوا میں صرف ایک ہلکی گہری خوشبو تھی۔ اس رات کے بعد میری زندگی پہلے جیسی نہیں رہی۔ میں نے چاہا کہ سب نارمل ہو مگر کچھ بھی نارمل نہیں رہا۔ میں چاہتی تھی کہ یہ سب محض ایک خواب ہو مگر ایسا نہیں تھا۔ میں نے ماں کے بٹوے میں پیسے آتے دیکھے، میں نے باورچی خانے میں چیزوں کو از خود بڑھتے دیکھا، میں نے دروازے پر نئے کپڑوں کے تھیلے دیکھے، مگر ان چیزوں کے پیچھے کون تھا؟ میں جانتی تھی کہ یہ سب حیدر کا کیا دھرا تھا، مگر ایک سوال جو پریشان کر رہا تھا وہ یہ کہ آخر حیدر کون ہے اور اس کی دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جان کر رہوں گی، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جب میں اس حقیقت کے دروازے کو کھولوں گی تو ایسی دنیا میں لے جائے گا جہاں سے واپسی ممکن نہیں، اور شاید میں کبھی واپس آنا بھی نہ چاہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اب مجھے حقیقت جاننی تھی چاہے قیمت کچھ بھی ہو۔ میں رات کو بستر پر لیٹی تھی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی جیسے کوئی خوفناک حقیقت میرے سامنے آنے والی ہو۔ حیدر کون تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ سب سے بڑھ کر وہ میری زندگی میں کیوں آیا؟ میں چاہتی تھی کہ سب معمول پر آ جائے مگر جب قسمت خود آپ کو کسی ایسے راستے پر دھکیل دے جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو تو معمول ایک خواب بن جاتا ہے۔ وہ رات بے حد عجیب تھی۔ ہوا میں عجیب سی خنکی تھی جیسے کسی پوشیدہ طاقت کی موجودگی میرے ارد گرد ہو۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی اور میں بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ پھر میری توقع کے عین مطابق دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ میری سانس رک گئی۔ ہمت کر کے دروازہ کھولا تو سامنے وہی کھڑا تھا، حیدر، مگر آج وہ مختلف لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پراسرار چمک تھی جو ہمیشہ مجھے بے چین کرتی، مگر آج اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی جیسے کوئی بڑا راز کھولنے والا ہو۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے حیا۔ میں خاموش رہی۔ میں جانتی تھی کہ آج مجھے سب معلوم ہوگا جس کی تلاش میں اتنے دن سے سرگرداں تھی۔ میں پیچھے ہٹی، اسے اندر آنے دیا۔ وہ خاموشی سے میرے سامنے کھڑا ہو گیا جیسے الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ حیا، میں جانتا ہوں تمہیں بہت سے سوالوں کے جواب چاہیے، مگر کیا تم ان جوابات کے لیے تیار ہو؟ میں نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں میں تیار ہوں۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم کون ہو اور یہ سب کیوں کر رہے ہو۔ وہ گہری سانس لے کر بولا،
میں وہ ہوں جو تمہاری دنیا میں عام انسانوں کی طرح نہیں رہ سکتا۔ میں اس دنیا کا نہیں ہوں مگر میں تمہاری دنیا سے جڑا ہوں۔ میں عام انسان نہیں حیا، میں جنوں کی دنیا سے ہوں۔ جن؟ میں نے بے یقینی سے دہرایا۔ وہ خاموش رہا۔ مجھے لگا جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ میں نے بہت ساری کہانیاں سنی تھی مگر کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری اپنی زندگی کسی ایسی کہانی میں تبدیل ہوگی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ یہ حقیقت ہے حیا، میں بچپن سے تمہیں دیکھتا آیا ہوں۔ تمہیں اس وقت دیکھا جب تم اپنی ماں کے ساتھ تکلیفوں سے گزر رہی تھی۔ میں نے تمہیں اس وقت دیکھا جب تم بھوک سے سوتی تھی، جب تمہاری ماں تمہارے لیے روٹی کے آخری ٹکڑے بچا کر رکھتی تھی، جب تمہارے آنسو بہتے تھے اور تمہارے پاس کوئی نہیں تھا جو انہیں پہنچ سکے۔ میں نے ہر لمحہ تمہیں دیکھا ہے، ہر درد تمہارے ساتھ جیا ہے، اور تب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے تمہاری دنیا میں ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو یہ سب تم کر رہے تھے؟ گھر میں راشن، ماں کے بٹوے میں پیسے، احسن کے کھلونے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا تھا؟ ہاں، یہ میں کر رہا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تمہیں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ میں چاہتا تھا کہ تمہاری زندگی آسان ہو جائے، مگر تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے خود کو چھپائے رکھا۔ مگر تمہارے سوالات نے مجھے مجبور کر دیا کہ آج سب کچھ تمہارے سامنے کھول دوں۔ مجھے لگا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، مگر یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی، ایک ایسی حقیقت جس نے میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ میں نے آنسو صاف کی اور ہلکی آواز میں پوچھا، اب کیا ہوگا حیدر؟ تمہیں واپس جانا ہوگا نا، ہے نا؟ حیدر کی آنکھوں میں دکھ آیا۔ ہاں، مجھے واپس جانا ہوگا۔ میری دنیا اور تمہاری دنیا ایک نہیں ہو سکتی حیا، مگر میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ چاہوں تو تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں، مگر تمہاری دنیا تمہیں کبھی قبول نہیں کرے گی اگر تم میرے ساتھ چلی گئیں تو۔ اور اگر میں تمہاری دنیا میں رہنا چاہوں تو یہ بھی ممکن نہیں، کیونکہ میں اس دنیا کا حصہ نہیں ہوں۔ میرے دل میں ایک شدید درد اٹھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ جائے، وہ میری زندگی کا حصہ بن چکا تھا، وہ میری خوشیوں کی وجہ تھا، مگر میں جانتی تھی کہ جو ممکن نہیں اسے حقیقت نہیں بنایا جا سکتا۔ میں نے گہری سانس لی اور لرزتی آواز میں کہا، شاید قسمت نے ہمیں ایک ساتھ لکھا تھا، مگر ایک ساتھ رہنے کا موقع نہیں دیا۔ حیدر کی آنکھیں بھر آئی۔ اس نے آہستہ سے میرے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر پھر رک گیا، جیسے وہ مجھے چھو کر کوئی حد پار نہ کرنا چاہتا ہو۔ اگر قسمت نے ہمیں ایک ساتھ نہیں رکھا تو میں اس تقدیر کو بدل نہیں سکتا حیا، مگر میں تمہیں ایک وعدہ دیتا ہوں، اگر تمہیں کبھی میری ضرورت پڑی، اگر تمہیں کبھی لگا کہ تم تنہا ہو، تو بس میرا نام لینا، میں آ جاؤں گا، چاہے میں کہیں بھی ہوں، میں تمہاری پکار کو ہمیشہ سنوں گا۔ میرے آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ میں کچھ نہیں کہہ سکی کیونکہ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ حیدر نے ایک آخری نظر مجھ پر ڈالی اور پھر ایک لمحے میں وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے مشکل رات تھی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ جو ہوا وہ بس ایک خواب تھا، مگر میں جانتی تھی کہ یہ حقیقت تھی۔ حیدر میری زندگی میں آیا، میری تکلیفوں کو دور کیا اور پھر چلا گیا، مگر وہ وعدے دے کر گیا تھا، کبھی نہ ٹوٹنے والا وعدہ۔ اور میں جانتی تھی کہ اگر کبھی مجھے اس کی ضرورت پڑی تو وہ کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی طرح میری پکار ضرور سنے گا۔ یہ عشق نہیں تھا، یہ جنون تھا، اور کچھ جنون کبھی ختم نہیں ہوتے۔